میں ہے پتہ نہیں کیا چیز، جس کے اوپر دھاگا لگا ہوا ہے اور ایک جو ہے نا یہ اس ٹائپ کی بنی ہوئی ہے. تو یہ پرانا سا ایک کوئی پیج ہے. تو یہ ابھی میں نے اپنے گھر سے نکالا ہے. میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ سمیرہ، ادھر سے ادھر سے اندر والی دونوں سائڈوں سے. تو السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، ہم بھی ٹھیک ہے. میں گیا تھا وہاں آنٹی والوں کے گھر دودھ لینے کے لیے. تو 3-4 دن دودھ لینے کے لیے نہیں گیا نا، تو انہوں نے دودھ رکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دودھ تو نہیں ہے. میں نے کہا چلو پاؤ تو دے دو، آدھا کلو ہم لیتے تھے ویسے. انہوں نے کہا پاؤ بھی نہیں ہے، چلو جاؤ. تو میں نے کہا چلو بالٹی میں رکھ دیا وہاں پہ، صبح پھر جاؤں گا نا تو شام کو بلکہ شام کو انہوں نے کال لے جانا. تو شام کو پھر ان سے نا دودھ لے کے آئیں گے. ہاں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. صبح صبح ہمارے پیاز جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں. ناشتے میں پیاز ہم نے فرائی کر لیے تھے. ہم نے کہا چلو یہ ناشتے میں کھا لیں گے. ویسے میں انڈے لینے کے لیے جا رہا تھا، پھر میں نے آلس کر لی. میں نے کہا چلو پیاز فرائی کر لیتے ہیں، پیاز کھا لیتے ہیں صبح صبح. ابھی کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں. اگر آپ سب نے بھی کھانا پہ تو آپ بھی آ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے جو ہے نا وہ پراٹھے ہیں گھی والے. تو گھی والے پراٹھے جو ہے نا وہ فرائی پیاز کا بڑا مزہ آتا ہے. اکثر ہم اس طرح فرائی پیاز بنا لیتے ہیں اور اس سے کھا لیتے ہیں روٹی. تو جی پیارے بہن بھائیو، آج ہم نے ایک بات سوچی ہے کہ کیونکہ جب سے ہم نے یہ گھر تعمیر کروایا ہے نا، بنوایا ہے، تھوڑا سا سیٹنگ کروائی ہے گھر کی، تب سے ہمارے گھر میں آپ کو پتہ ہے کافی سارے بندوں کا آنا جانا ہو گیا تھا. تو جس کی وجہ سے ہمیں ایک شک ہے، کنفرم نہیں ہے. کیونکہ میں نا پہلے جو ہے نا وہ جو ہوتے ہیں نا بابے، اس طرح کی چیزیں نا، ان کو میں زیادہ نہیں کرتا تھا فوکس. میں یقین بھی نہیں کرتا تھا ان پہ. تو جب سے سمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا، پھر یقین کریں ہمیں مجبور ہو کر جانا پڑا. جو بزرگ ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں، ان کے پاس مجبور ہو کے ہمیں جانا پڑا، کیونکہ اس کو آرام نہیں آ رہا تھا کسی سے بھی. تو ہم نے ایک سید ہیں ان سے دم کروایا تھا. ان سے نا اس کا جو کان کا درد تھا وہ یقین کریں ختم ہو گیا سارا مکمل. تو تھوڑا سا انفیکشن تھا، وہ گولیوں کی وجہ سے نا ختم ہو گیا. پھر کبھی کبھی نا ہو جاتا ہے درد. تو کچھ دن پہلے جو ہے نا اس کا کل پرسوں زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم گھر کی نا مکمل صفائی کریں، کیونکہ کسی کے دل کا کوئی پتہ نہیں. ہمارے گھر میں کافی لوگ آتے تھے، ہو سکتا ہے مجھ پہ بھی یقین، مجھے خود بھی یقین نہیں ہے تعویذوں پہ کے اوپر یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر نا. تو ہمیں مجبوری کے تحت جو ہے نا، جب بندہ مجبور ہوتا ہے نا، جب بندے کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ سے بھی دعائیں مانگ مانگ کے، اللہ پاک سے کافی دعائیں مانگتا ہے، پھر بھی وہ جب اس کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا تو پھر مجبوراً اسے سارے راستے جو ہے نا اپنانے پڑتے ہیں، اور سارے راستے جو ہے نا ان راستوں پر چلنا پڑتا ہے. سوچتا ہے بندہ کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں شفا مل جائے. تو یہ سوچ کے پھر ہمیں جو ہے نا وہ دم بھی کروانا پڑا اور تعویذ بھی لینا پڑا. تو ویسے مجھے پتہ ہے تعویذ جو ہے نا وہ ایک شرک ہے اللہ پاک کے درمیان. کیونکہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ پاک واحد ہے اس کائنات کو بنانے والا. تو تعویذ لینا، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ ایک شرک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. بہرحال ہم نے نا یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے پورے گھر کی جو ہے وہ صفائی کریں گے. تو ایک ایک چیز کو ہم اس کی چھانٹی کریں گے. تو ہمیں ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے ایک بات بتائی تھی ان کے اوپر جو گزری تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں بھی ایسے ہوا تھا کہ وہ خود بھی یقین نہیں رکھتے تعویذوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر. انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے گھر میں بھی نا ایسے ہوا تھا کہ میرے گھر میں جو ہے نا کوئی تعویذ رکھ کے گیا تھا. تو پھر میں صفائی کر رہے تھے، اچانک مجھے نظر آیا کہ جی یہ، پھر ہم نے اس کو نا پانی میں وہ پھینک دیا، ڈال دیا، تو بہا دیا پانی کے اندر. تو انہوں نے کہا اپنے گھر کی بھی صفائی کریں، اور آپ کے گھر میں کافی مہمان آتے رہے ہیں، کسی کے دل کا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کوئی جو ہے نا اس طرح کا ڈال گیا. شیطانی عمل ہوتے ہیں یہ. تو پھر ہمیں ان کی بات اچھی لگی، کیونکہ وہ مشورہ دیا، انہوں نے صحیح مشورہ دیا، اور ہم اپنے احتیاط کے طور پہ سارے گھر کی اب صفائی کریں گے. سمینہ کی طبیعت آپ کے سامنے تھی کل، تو ابھی وہ سو رہی ہے. تو پہلے سے بہتر ہے تھوڑی بہت، لیکن مکمل
پراپر ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا کان کے اندر انفیکشن بھی تھا کل. تو چلیں ابھی باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، اب چلتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے بیڈ کی چادر اتاری تھی. اس بیڈ کی یہ چادر پڑی ہوئی ہے، اس چارپائی کو میں نکال لوں گا باہر. تو یہ پڑی ہوئی باہر چارپائی، اور وہ بھی چارپائی باہر پڑی ہوئی ہے. اس کو باہر رکھیں گے اور اس کو بھی باہر رکھیں گے ادھر. پھر جو ہے نا یہ سارا سامان، یہ میٹرس وغیرہ، یہ پنکھے وغیرہ سب کچھ جو ہے نا اس کو اوپر کر کے چھانٹ وغیرہ کر کے سب کو جو ہے نا صفائی کر کے نا پھر جو ہے نا ہم نے ان کو باہر نکالنا ہے. باہر نکال کے پھر ہم نے جب صفائی مکمل طور پہ کر لینی ہے، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا اندر دوبارہ اس کی سیٹنگ کرنی ہے. سیٹنگ بھی کچھ چینج کریں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اب ان بلیوں کے کام چیک کریں. یہ میرا پودا انہوں نے گرا دیا، یہ دیکھیں. یہ اب اس پودے کے ساتھ نا لڑ رہی تھی کچھ دیر پہلے، گرا کے پھر لڑ رہی تھی. یہ بلیاں بڑی شرارتی ہو گئی ہیں جی. ہم ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، اور یہ پھر 24 گھنٹے ہمارے گھر میں جو شگر لگائے رہتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا جب یہ گندگی کرتی ہیں نا پھر بڑا غصہ آتا ہے ان پہ، لیکن پھر بھی مارتے نہیں ہیں، بس ہاشا اوشا دے کے بھگا دیتے ہیں ان کو ہم گھر سے. تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ سمیرہ، چلتے ہیں پھر دوائی لینے کے لیے. اس کی طبیعت جو ہے نا وہ کافی سے خراب ہو گئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے. میں نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں پھر دوائی لینے کے لیے. مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اس کو نا کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں. چلیں؟ ہاں اس کا نا کیسے ہوتا ہے کچھ بتاؤ نا. پھر ہم جو ہے نا لاہور سے اگر کوئی ہماری بہن ہے، کوئی بھائی ہے، تو ہم ان سے رابطہ کریں گے. اگر کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر ایسا. اس کا ایک تو کان کا انفیکشن ہے، وہ درد ہوتا ہے، اس کو ختم نہیں ہو پا رہا پراپر. اور دوسرا جو ہے نا اس کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور تیز تیز سانس جو ہے نا وہ لینا شروع ہو جاتی ہے. تو کہتی ہیں کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، اور پھر تیز تیز سانس چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور زور زور سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے منہ سے. اور اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ رک جاتی ہیں اور ٹک ٹکی جس طرح ہوتا ہے نا بند جاتی ہے، اس کی وہ سچویشن ہوتی ہے. اور آنکھیں جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ ٹک جاتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ تو کمزوری وغیرہ کی علامت ہے. دم گھٹ جانا، دل جو ہے نا وہ ایسے دل مٹھی میں آ جانا اس طرح. تو اور باقی کان کا جو ہے وہ اس کی ہم دوائی لے رہے ہیں، آگمنٹن وغیرہ کھا رہے ہیں دوائیاں. تو کیسے ہوتا ہے آپ کو محسوس ہی نا؟ یار بتا دو تاکہ کسی ہماری بہن کے پاس یا بھائی کے پاس اگر کوئی کسی کا ہو جاننے والا ڈاکٹر اچھا، وہ بتائیں گے ہمیں. ہاں رونے سے کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتاؤ. تو یہ کافی ڈپریشن میں تو نہیں ہے، لیکن صاف ظاہر ہے جب تھوڑا سا انفیکشن لیٹ ہو جائے چھوٹنے میں، ریکور ہونے میں، تو پھر بندے کو طرح طرح کی جو ہے نا وہ سوچیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور دل جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو سانس ہے نا وہ بھی جس طرح ایک وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، اسی طرح ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا. تو اگر آپ کے کسی بھی بھائی یا بہن کے جاننے والے میں سے کوئی ڈاکٹر کا اچھا ہے جو ہمیں کچھ دن وہاں پہ ایڈمٹ رکھے اور بتائے ہمیں کہ مسئلہ کیا ہے اور پراپر علاج کرے. کیونکہ یہاں پہ تو ہم نے ایک ڈاکٹر سے دوائی لی ہے. یہاں پہ تو سارے ڈاکٹر ہی میرے خیال میں تو حرام خور ہیں. پیسے لیتے ہیں، فیس لے لیتے ہیں، پھر ایسے جلدی جلدی پرچی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ دوائی لے لیں. تو ایک ڈاکٹر ہے یہاں پہ لیاقت پور کا، شہد اقبال نام ہے اس کا. اس سے ہم نے تقریباً کوئی 7-8 بار چیک اپ کروایا ہے. وہ اس کا کھانا خراب ایسا ہے کہ وہ ہر بار ہی ایسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ مکمل ٹریٹمنٹ کریں، ہمیں بتائیں کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ بتائیں ہمیں. وہ کہتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. بس وہ صرف پیسے بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. 50 مریض ڈیلی کا دیکھ لیا، 500 روپے فیس ہے ابھی اس کی. 50 مریض جو وہ ڈیلی کے دیکھ لیے.
20-25 ہزار بنا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور دوائیاں جو ہوتی ہیں ان کی وہ 50 روپے کی چیز وہ 150 کی دیتے ہیں وہ. تو مجھے پچھلی بار پتہ چلا جب میں وہاں پہ گیا نا تو میں نے وہ ان سے پرچی لکھوائی تو میں نے ان کے سٹور سے دوائی نہیں لی اور میں نے باہر کے سٹور سے دوائی لی. تو کان صاف کرنے کی والی ٹیوب جو ہے وہ مجھے باہر سے 50 روپے کی ملی جو کہ میں نے ان سے 2 بار پہلے 150 روپے کی لی. تو جب میں نے باہر سے لی تب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ان کا کمیشن ہوتا ہے حرام خوروں کا. ان کو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں حرام کھا رہے ہیں, اتنا ستیہ ناس ہو ان کا, حرام کھا رہے ہیں لیکن یہ ہٹے کٹے اور نوجوان ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ پاک ان سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے نا کیوں اتنا حرام خوری کر رہے ہیں اور کسی غریب کا جو ہے نا آپ نے جینا حرام کیا ہوا ہے اور اتنا پیسے آپ ایکسٹرا لے رہے ہو ان سے. آپ خود سوچ لیں 50 روپے کی اگر چیز ہے تو پیچھے سے ان کو 30 روپے کی ملی ہوگی. 20 روپے سے وہ بھی 20 روپے وہ بھی کما رہے ہیں اور 100 روپے ایکسٹرا بھی لے رہے ہیں. آپ دیکھیں مطلب 120 روپے منافع 30 روپے کی چیز میں سے, جو کہ باہر والے اگر ہمیں باہر سے کسی سٹور سے ہم لیں تو وہ ہمیں 50 روپے کی دیتے ہیں. آخر وہ بھی تو کما رہے ہیں نا اس میں سے, اگر ہمیں 50 کی دیتے ہیں وہ. تو دیکھیں اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو, اللہ پاک ہدایت دے. تو میں یہی کہنے والا تھا کہ یہاں پہ ڈاکٹر جتنے بھی ہم نے چیک اپ کروائے ہیں نا تو وہ ہمیں پراپر جو ہے نا وہ نہیں صحیح طریقے سے دیکھ رہے کہ مسئلہ کیا ہے, نہیں بتا رہے, چیک اپ نہیں کر رہے صحیح طریقے سے. بس کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہو جائے گا, کچھ تھوڑا بہت چھوٹا موٹا انفیکشن ہے. تو میرے خیال سے تو ہے چھوٹا موٹا, لیکن بس ہوتا ہے جس طرح کہ خون وغیرہ خراب ہوا ہوتا ہے نا تو میٹھا کھانا ہے. کیونکہ یہ پہلے جو ہے نا کافی یہ گھر میں چائے وغیرہ پیتے تھے اور میٹھا وغیرہ جو ہے نا اس طرح کھاتے تھے شروع سے ہی, جب یہ ان میرڈ تھی. جب یہاں پہ ہماری شادی ہوئی ہے پھر بھی یہ چائے وغیرہ زیادہ پیتی تھی. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خون وغیرہ کچھ خراب ہو گیا ہو تو وہ اس کی وجہ سے ریکور جو ہے وہ نہ ہو پا رہا ہو جلدی, اور یہ انفیکشن جو ہے. تو آپ سب نے دعا بھی کرنی ہے اور بتانا بھی ہے کہ جو ہے نا ہم کیا کریں اس کا, کہاں پہ ڈاکٹر کو اچھا ملے گا ہمیں اور ہم وہاں پہ جو ہے نا ٹریٹمنٹ کروائیں اس کا. لاہور میں تو ہمارے کوئی جاننے والے نہیں ہیں تو لاہور ہم اس لیے نہیں جا رہے. اور اکثر بہن بھائی کہتے ہیں یہ کراچی میں جائیں, کراچی میں ہمارے کوئی جاننے والے نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں رہیں گے وہاں پہ جا کر, اس لیے ہم وہاں پہ بھی نہیں جا رہے. ہمارا جو یہ آس پاس کوئی جاننے والا ہوتا ہے ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں, دوائی لے لیتے ہیں, بس ہم وہاں سے چیک اپ کروا لیتے ہیں. جہاں پہ ہمارا کوئی جاننے والا ہوتا ہے, کوئی جان پہچان والا بندہ ہوتا ہے تب. ابھی جی پیارے بہن بھائیوں, یہ میں نے جو ہے نا وہ باہر نکال دیا تو یہ جو ہے نا پرچی نکلی ہے. یہ اس میں ہے پتہ نہیں کیا چیز جس کے اوپر دھاگا لگا ہوا ہے اور ایک جو ہے نا یہ اس ٹائپ کی بنی ہوئی ہے. تو یہ پرانا سا ایک کوئی پیج ہے. تو یہ ابھی میں نے اپنے گھر سے نکالا ہے. میں نے آپ کو میں نے بتایا کہ میں پورے گھر کی جو ہے نا میں نے صفائی کرنی تھی. میں نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا میں نے نوٹ کی جس کی میں نے فل جو ہے نا وہ صفائی کی. ایک تو میں نے یہ روشن دان جو ہے نا اوپر والے ان کی میں نے خاص طور پہ صفائی کی. اب دیکھیں نا یہاں پہ آپ کو سپیس نظر آ رہا ہوگا, جس طرح اب جو ہے نا یہاں پہ کوئی کاغذ وغیرہ کوئی نا چیزیں جس طرح ہوتی ہیں نا وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ میں نے جو ہے نا وہ نکالی ہیں ادھر سے ادھر سے اندر والی دونوں سائڈوں سے. تو میں جب اپنے اس کمرے کی یہ سائڈ جو ہے نا وہ دیکھنے کے بعد پھر میں اندر آیا. اندر آنے کے بعد میں نے نا اس جو روشن دان تھا نا اس کو میں نے صفا کیا. تو یہ جو ہے نا یہ تعویذ ہے میرے خیال میں, یہ جو ہے نا اس روشن دان سے نیچے آن پڑا. تو مجھے نا شک ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. تو پھر میں نے جس کو سوچ کے جو ہے نا وہ گھر کی صفائی کرنا شروع کر دی اور میں نے جو ہے نا ایک ایک چیز گھر کی صاف کی. اور میں نے ابھی مکمل بھی صفا نہیں کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا مجھے دیکھنے کو ملا اور یہ جو ہے نا تعویذ نکلا ہے. تو کہتے ہیں کہ کھولنا نہیں چاہیے. پچھلی بار بھی ہمیں پوٹلی ملی تھی تو ہم نے وہ کھول لی تھی. تو اس بار میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے کہا اس کو جو ہے کھولتے نہیں ہیں. تو جو بھی ہے اللہ پاک دیکھ رہا ہے, میں جو ہے نا اس کو ڈال دوں گا پانی کے اندر. تو ابھی اس کمرے کی میں نے کچھ صفائیاں کی ہیں. یہاں پہ تو کوئی بھی چیز ایسی ویسی نہیں ملی.
تو یہ میں نے اس کو بھی میں نے سائڈ پہ کیا تھا, اس کو بھی میں نے سائڈ پہ کیا تھا. وہ دیکھیں ابھی بھی ٹیبل ادھر ہوئی ہے, اس بیڈ کو بھی میں نے ادھر اٹھا لیا تھا سارا, پھر میں نے دوبارہ اس کو جو ہے نا ادھر کیا, کپڑا میں نے یہ چھانٹا اور اس کے اندر سارا جو ہے میں صفائی کی. ادھر بھی میں نے جھاڑو لگایا اس کی بیک سائڈ پہ, صندوق کی بیک سائڈ پہ. اور صندوق کی جو یہ والی جگہ ہے نا, یہ جگہ میں نے چاروں طرف دیکھی ہے, یہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں تھا. تو میں کیونکہ ہم دیکھیں نا, ہم ہیں کسی کے لیے ہم برا نہیں سوچتے, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں جیسا کہ ہم ہیں, لیکن افسوس کہ لوگ ایسے نہیں ہوتے. لوگ جو ہے نا بس اللہ معاف کرے, لوگ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, اور لوگوں کے دوسروں کے ساتھ ان کا دل کیسا ہوتا ہے, اور دوسروں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں, کتنا اندر شیطانیت رکھتے ہیں دوسروں کے لیے اپنے دل میں, یہ ہمیں نہیں پتہ. تو اس کے اندر میں نے نہیں دیکھا تھا. یہ 50 روپے میرے خیال میں پڑے ہوئے ہیں. ارہم آپ کے ہیں یہ؟ ہاں, ادھر کیوں رکھے تھے پھر آپ نے؟ مما نے رکھا ہوگا جو میں نے میری مس کو دینے گیا تھا نا, پھر میری مما نے پیسے چھپا کے پھر میرے بیگ سے یہاں پہ رکھا تھا. اچھا, تو میں نے نا اس جگہ کی بھی میں نے ساری صفائی جو وہ کی ہے. اندر بھی میں نے دیکھا, ادھر الماریوں میں قرآن پاک وہ بیٹھا ہے, اوپر بھی میں نے دیکھا, ادھر ادھر سارا میں نے چھان بین کر لی. اوپر بھی میں نے دیکھا, تھوڑا سا میں نے دیکھا تھا یہ اوپر یہ والی سائڈ, اور ادھر میں نے جو ہے نا وہ نہیں دیکھا. ادھر کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں آپ کو پتہ ہے جب ہم کوئی خیرات کرتے ہیں یا کوئی سمینہ سے ملنے کے لیے کوئی آتا ہے تو عورتیں آ جاتی ہیں کافی, خاص طور پہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ ذرا جیلس ہوتی ہیں عورتوں سے. تو میں نے کہا چلو صفائی کر لیتے ہیں مکمل, جو بھی چیز ملے گی, جو بھی کوئی پرچی وغیرہ وہ ہم ساری صفائی کر کے نا, پرچیاں وغیرہ کاغذ وغیرہ جو بھی ہوں گے سارا کچھ ہم جو ہے نا وہ باہر ڈال دیں گے, تو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا یہ جو ہے ہمیں ملا ہے, اس کو ہم باہر پھینکیں گے. اور اسی طرح کے یہ دیکھیں یہ کاغذ وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی نا ہم نے ڈال دینا ہے باہر پانی کے اندر. تو ان کو بھی جو ہے نا اٹھا لیتے ہیں یہاں سے. ایک اور چیز ملی ہے, اب یہ پتہ نہیں کیا ہے, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس طرح کا اس کو میں نے تھوڑا سا کھولا ہے, اس کے اوپر ایک بندے کی تصویر جو ہے نا ادھر بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, یہ اب پتہ نہیں کیا ہے. اس کو بھی میں نے جو ہے نا ویسے کا ویسا جو ہے وہ رکھ دیا ہے, اور میں اس کو جو ہے نا صاف کر کے ادھر ڈال دوں گا پانی کے اندر. اور ارہم نے بھی ایک تعویذ پہلے پہنا ہوا تھا, پھر اس کا بھی میں نے تعویذ اتروا دیا. تو اللہ پاک معاف کرے. میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو. یہ دیکھیں اس کا بھی تعویذ ہم نے پہلے کافی دن پہلے تقریباً 6 مہینے تو نہیں, لیکن مہینہ 2 مہینے ہو گئے ہیں, ان کا اتروا دیا تھا. تو ابھی کل شریف سورہ بقرہ ہوتی ہے, یہ ہم پڑھ کے نا خود ہی دم کر لیتے ہیں اور پھونک لیتے ہیں. تو باقی صفائیاں کافی سارے رہتی ہیں, ایک کمرے کے صرف ہوئی ہے, باقی 2 کمرے ہمارے رہتے ہیں, کچن بھی اور یہ درمیان والا کمرہ بھی. تو انشاءاللہ یہ کریں گے. تو ابھی فی الحال ہم لے جا رہے ہیں دوائی سمینہ کی, جو ہی واپس آتے ہیں پھر اس کی جو ہے نا دوبارہ سے ہم صفائی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ جی.